آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے, خیر خوشی سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اچھی جگہ پہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے. بائی دا وے, تھینک یو سو مچ فار دا ویری پازیٹیو کمنٹس اینڈ پیپل ہو سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیوز. اٹ جسٹ گاٹ می سو موٹیویٹیڈ اباؤٹ مائی ویڈیوز. اور اگر آپ کے پاس کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں, کچھ ایسے ٹرکس ہیں جس سے میرا چینل اور بھی زیادہ, میری ویڈیوز اور بھی زیادہ گروم کر سکتی ہیں, سو کائنڈلی ٹیل می ان دا کمنٹ باکس. ڈو لائک مائی ویڈیوز, شیئر مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل. پاکستان میں پائے جانے والے اس وقت کے مقبول ترین ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی ہسٹری کیا ہے؟ جب بھی ہم کسی نئی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. میں یہ بات بہت ہی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ نہیں دیکھا, اس کے باوجود بھی آپ نے ارد گرد میں اس نام کا ذکر سنا ہوگا. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ارطغرل غازی کون تھے, کس سن میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دنیا میں ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے وہ اتنے مقبولیت کے حامل ہیں. ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے جو کہ 1191 میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام شاہ سلیمان تھا اور آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا. کے 3 بھائی بھی تھے جس میں ایک سارم, ذوالجنان اور گلدارو شامل تھا. سلجوق محمود غزنوی کے دور میں مسلمان ہوئے تھے. 46 میں تغرل بیگ سلجوقی نے شیعوں کی حکومت کو اختتام پر پہنچایا. سلجوق ان کے بڑے یعنی کہ سردار کا نام تھا. اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی. ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا کہ اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ کتنے آدمی پیش کر سکتے ہیں؟ تو سلجوق نے محمود غزنوی کو ایک تیر دیا اور کہا, یہ تیر میرا ہے, کسی بھی آدمی کو یہ تیر دے کر میرے علاقے میں بھیج دینا. کچھ ہی گھنٹوں بعد 1,00,000 تلواریں آپ کا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں گی. اتنے طاقتور ہیں ہم. تغرل بیگ سلجوقی کا انہی کی نسل سے تعلق ہے. جیسے بوڑھا بندہ جوانی کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتا, اسی طرح اگر کسی قوم پر بڑھاپا آ جائے تو وہ جوانی کی طرف واپس نہیں جا سکتی. جب اہل عرب بڑھاپے میں مبتلا ہو گئے تو انہیں نئی نسل کی ضرورت تھی کہ 600 سال تک کسی بھی قوم پر حکومت کر کے اپنی صلاحیتوں کی قابلیت پیش کرنا بہت بڑی بات ہے. تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے اہل سنت کو استحکام بخشا اور شیعوں کی حکومت کو ختم کیا, جس سے سلجوق اقتدار میں آئے. اسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی کہ جو شخص استنبول کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا. بیسیکلی استنبول میں 1000 سال سے عیسائیوں کی خلافت قائم تھی جسے فتح کرنا ناممکن تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سن کر ابو ایوب انصاری استنبول فتح کرنے کے غرض سے وہاں چلے گئے, مگر نہایت ہی جدوجہد کے باوجود بھی ان کو شکست ہوئی اور اب ان کی قبر وہیں بنی ہوئی ہے. اس وقت استنبول کے شہر کے ارد گرد ایک نہایت ہی چوڑی دیوار بنائی گئی تھی جس کو توڑنا چڑھنا تقریباً ناممکن تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے اوپر گرم تیل کی دیگیں رکھی جاتی تھیں کہ جو کوئی بھی اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا تھا اسے جلا کر مار دیا جاتا تھا. اس کے بعد سلطان محمد فتح نے نبی کی خوشخبری کو اپنا مقصد بنا کر اس مشکل امر کو سرانجام دینے کی ٹھان لی. ان کا ایک مشہور ترین واقعہ جس میں انہوں نے بحری جہاز یعنی کہ سمندری جہاز کو ایک صحرا کی مدد سے دھکیل کر سمندر میں اتارا تھا. اب آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ناممکن بات ہے اور انگریزوں کے اسباب میں ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہے, اور وہ لوگ اس بات کو ناممکن ٹھہراتے ہیں کہ ایک نیشنل میوزیم میں اس منظر کو لوگوں کے لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ ان کو اپنی تاریخ معلوم ہو. اب سوال یہ اٹھتا کہ آخر بحری جہاز کو ریت پر لے کر جانا بہت ہی ناممکن سی بات ہے اور یہ نہ ہونے والی بات لگتی ہے, لیکن ایسا یوں ہوا
کہ راتوں رات شاہ سلیمان نے جتنے بھی جانور تھے ان کو ذبح کروا کر ان کی کھالیں پتھروں پر بچھوا دیں اور وہاں سے اس جہاز کو گھسیٹا گیا اور گھسیٹ کر سمندر میں اتارا گیا۔ یوں انہوں نے آگے سے اور پیچھے سے دونوں جگہ سے وار کیا، ورنہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں استنبول پر سارے ناکامی کا شکار تھے۔ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہوئے ارطغرل غازی نے 800 سال تک خلافت پر حکومت کی۔ ارطغرل غازی نے جتنی بھی جنگیں لڑیں تمام کی تمام فتح کی۔ اس کے علاوہ اچانک ہی بیمار پڑنے پر ان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بستر مرگ پر آ گئے اور یوں ان کی وفات 1281 میں ہوئی۔ ان کی وفات کے ٹھیک 10 سال بعد عثمان ان کے تیسرے بیٹے نے ایک نئی خلافت قائم کی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہماری تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے بہادر مجاہد بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف ان ڈراموں کو دیکھیں بلکہ ان سے کچھ سبق حاصل کریں، بجائے انڈین موویز اینڈ ڈراماز دیکھنے کے۔ وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ ویری گڈ۔ ارطغرل غازی کی غیر معمولی کارکردگیوں نے اس وقت بھی انہیں اپنے نام سے زندہ رہنے کی ایک نئی وجہ دی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ فی امان اللہ۔